اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ امیر قطب الدین بن حسان ایک کینہ پرور اور بدکار انسان تھا۔ اس نے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے بجائے اپنے آپ کو معصیت کی دلدل میں اتار لیا۔ مینج سے نکل کر وہ سیدھا سیف الدین کے پاس موصل پہنچا اور اس نے رکت آمیز لہجے میں اپنی شکست اور رسوائی کی داستان سنائی۔ سیف الدین کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کھلے میدان میں صلاح الدین ایوبی کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ نتیجتاً دونوں منافق سر جوڑ کر بیٹھے اور والی مصر سے انتقام لینے کے منصوبے بنانے لگے۔ پھر سیف الدین نے امیر قطب الدین کو بھاری رقم دے کر حشاشین کے سردار سنان کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ اگر وہ ہمیں صلاح الدین ایوبی سے نجات دلا دے گا تو موجودہ رقم سے 8 گنا زیادہ رقم اس کی خدمت میں بطور نظر پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے گمشدگین نے بھی حشاشین کے سردار سنان کی خدمات حاصل کی تھیں، جس نے صلاح الدین ایوبی پر بھرپور حملہ کیا تھا، مگر تائید غیبی کے سبب والی مصر محفوظ رہا تھا۔ جب امیر قطب الدین بن حسام نے رقم دیتے ہوئے باطنیوں کے سردار سنان کی پچھلی ناکامی کا ذکر کیا تو سنان کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ پھر یکایک اس خبیث کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ اب کی بار صلاح الدین ایوبی زندہ نہیں بچے گا۔ بالفرض اگر میرے آدم خور اسے قتل کرنے میں ناکام رہے تو میں معاہدے کے مطابق سیف الدین کی رقم واپس کر دوں گا۔ امیر قطب الدین یہ خوشخبری لے کر واپس موصل پہنچ گیا۔ پھر دونوں شکست خوردہ امیر بڑی بے چینی کے ساتھ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کی خبر سننے کا انتظار کرنے لگے۔ امیر قطب الدین کے علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی ایڈیسا کے قلعے کی طرف بڑھے۔ کسی زمانے میں ایڈیسا عیسائیوں کی سب سے زیادہ مضبوط پناہ گاہ تھی، جسے حاصل کرنے کے لیے سلطان نور الدین زنگی نے اپنے بہت سے جان بازوں کی قربانیاں دی تھیں۔ اب یہ قلعہ سلطان ملک صالح کے زیر نگین تھا۔ حلب اور موصل کا زور توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ اس علاقے پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس حکمت عملی کے باعث صلاح الدین ایوبی نے آگے بڑھ کر ایڈیسا کا محاصرہ کر لیا۔ والی مصر کو خدشہ تھا کہ کہیں سلطان ملک صالح اور سیف الدین دوبارہ عیسائیوں کو حملے کی دعوت نہ دے دیں اور وہ محصور ہو کر نہ رہ جائیں۔ اس لیے صلاح الدین ایوبی کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑی۔ محاصرے کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ اس دوران میں سلیبی تو سلطان ملک صالح کی مدد کو نہیں آئے، مگر صلاح الدین ایوبی پر ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑی۔ حشاشین کے 8 آدم خور ایڈیسا پہنچ کر کسی نہ کسی طرح صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ والی مصر روزانہ ان سپاہیوں کو نئی ہدایات دینے جاتے تھے جو منجیقیں چلانے کے ماہر تھے۔ 1 مہینے کی مسلسل سنگباری سے قلعے کی مضبوط ترین دیواروں میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے تھے اور وہ فتح ہونے کے قریب ہی تھا کہ ایک دن صلاح الدین ایوبی منجیق چلانے والوں کے پاس کھڑا انہیں ہدایت دے رہا تھا کہ اچانک ایک آدم خور حشیشہ خنجر نکال کر کسی عقاب کی طرح والی مصر پر جھپٹا اور پوری طاقت سے اس کے سر پر وار کیا۔ صلاح الدین ایوبی اس وقت خود پہنے ہوئے تھا، اس لیے اس کا سر تو محفوظ رہا مگر رخسار پر گہرا زخم آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حشیشہ کی گردن پکڑ لی اور اسے زمین پر دے مارا۔ ابھی یہ کشمکش جاری تھی کہ صلاح الدین کے جانثار سیف الدین بازکوج نے آگے بڑھ کر حشیشہ کا کام تمام کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی سنبھلا ہی تھا کہ دوسرا حشیشہ خنجر لے کر والی مصر پر جھپٹا۔ امیر داؤد نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر حشیشہ نے اس کی پیشانی پر خنجر کا گہرا وار کیا۔ اس کے اثر سے امیر داؤد زمین پر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ حشیشہ دوبارہ صلاح الدین پر جھپٹتا، ایک سپاہی نے پیچھے سے اس پر وار کیا اور حشیشہ کا سر کٹ کر زمین پر گر پڑا۔ پھر فوراً ہی تیسرا حشیشہ خنجر بکف پڑا مگر اسے صلاح الدین ایوبی کے چچا زاد بھائی ناصر الدین بن شیرکو نے قتل کر دیا۔ اس طرح یک کے بعد دیگرے 7 حشاشین قتل کر دیے گئے مگر ایک فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی زخمی حالت میں اپنے خیمے تک پہنچے اور بے ہوش ہو گئے۔ بظاہر والی مصر کے رخسار کا زخم اتنا خطرناک نہیں تھا جس کے اثر سے صلاح الدین بے ہوش ہو جاتے، مگر جب کئی گھنٹے بعد بھی اسے ہوش نہیں آیا تو تمام سالاروں کو تشویش لاحق ہو گئی۔ فوری طور پر طبیب کو طلب کیا گیا۔ اس عرصے میں صلاح الدین کے چہرے پر سوجن آنی شروع ہو گئی تھی۔ یہی حال امیر داؤد کا تھا جس کی پیشانی پر حشیشہ کے خنجر کا زخم آیا تھا۔ طبیب خاص نے بہت غور و فکر کے بعد اپنی رائے کا اظہار کیا۔
بڑھتی ہوئی سوجن سے اندازہ ہوتا تھا کہ خنجر زہر آلود تھا۔ طبیب کی تشخیص سن کر تمام سالار گھبرا گئے۔ کیا تمہارے پاس اس زہر کا تریاق نہیں ہے؟ صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی ملک عادل نے بدحواسی کے لہجے میں کہا۔ پھر صلاح الدین ایوبی اور امیر داؤد کو بے ہوشی کی حالت میں کئی دافع زہر دوائیں پلائی گئیں اور زخموں پر کئی مرہم لگائے گئے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ شام تک امیر داؤد انتقال کر گئے۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے کی سوجن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر طبیب نے انتہائی غمزدہ لہجے میں اس بات کا اعتراف کر لیا کہ زہر مکمل طور پر خون میں سرایت کر گیا ہے اور والی مصر کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ 7 آدم خور حشیشہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی مہم میں ہلاک ہو چکے تھے، مگر ایک حشیشہ کسی نہ کسی طرح فرار ہو کر شام پہنچ چکا تھا اور اس نے اپنے امیر سنان کو یہ اطلاع پہنچا دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی ایک حشیشہ کے خنجر سے بری طرح زخمی ہو چکا ہے۔ امیر سنان نے اس کامیابی پر ایک انتہائی پرجوش نعرہ لگایا، آج ہمارا سب سے بڑا دشمن اپنے انجام کو پہنچا۔ حشیشہ کے امام سنان کا یہ اظہار مسرت اس لیے تھا کہ باطنیوں کے تمام فرقے صلاح الدین ایوبی کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، اور یہ امر واقعہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نہ صرف صحیح العقیدہ مسلمان تھا بلکہ فرض و سنت پر بھی سختی کے ساتھ کاربند رہتا تھا، اور اس نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اسے غلبہ حاصل ہو گیا تو وہ ان باطنیوں کی جڑیں تک اکھاڑ پھینکے گا جو ملت اسلامیہ کے انتشار و افتراق کا بنیادی سبب تھے۔ اس لیے جب ایک حشیشہ کے خنجر سے صلاح الدین ایوبی کے زخمی ہونے کی خبر شام پہنچی تو باطنیوں کے تمام فرقوں میں جشن منانے کی تیاریاں ہونے لگیں، کیونکہ ان کے خیال میں خنجر کے ذریعے صلاح الدین ایوبی کے جسم میں جو زہر داخل کیا گیا تھا وہ ناقابل علاج تھا۔ اس لیے باطنیوں نے اپنے طور پر صلاح الدین ایوبی کی موت کا یقین کر لیا تھا۔ پھر اس خبر کو حشیشان کے امام سنان نے والی موصل اور سلطان ملک صالح کے درباروں تک بھی پہنچا دیا تھا اور دونوں حاکموں کو صلاح الدین کی موت کی پیش کی مبارکباد بھی دے دی تھی۔ اس طرح موصل اور حلب میں بھی جشن کا سا سماں تھا۔ سیف الدین اور سلطان ملک صالح ہر گزرتے لمحے کے ساتھ والی مصر کی موت کی خبر کے منتظر تھے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی کی حالت لحظہ بلحظہ بگڑتی جا رہی تھی۔ زہر کے اثر سے پورا جسم سوج گیا تھا اور نیلا بھی پڑ گیا تھا۔ تمام اتباع مایوس ہو چکے تھے اور تمام امراء بدحواس تھے۔ آدم خور حشیشہ کے خنجر سے اثر سے امیر داؤد کی موت نے صلاح الدین ایوبی کے تمام سالاروں اور امیر کو بھی اس خدشہ میں مبتلا کر دیا تھا کہ کہیں خدا نخواستہ والی مصر بھی اس زہر کے اثر سے موت کے خونی ہاتھوں کی گرفت میں نہ آ جائے۔ وہ رات لشکر ایوبی کے ایک ایک سپاہی پر بہت گراں تھی، بظاہر صبح ہونا بھی مشکل نظر آ رہی تھی۔ پھر نصف شب کے قریب صلاح الدین ایوبی نے اسی بے ہوشی کی حالت میں امام شرف الدین کو اپنے خیمے میں داخل ہوتے دیکھا۔ امام شرف الدین بہت بے قرار و مضطرب نظر آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے صلاح الدین ایوبی کے قریب آئے، کچھ دیر تک نہایت قرب کے عالم میں والی مصر کو دیکھتے رہے، پھر آسمان کی طرف نظر کرتے ہوئے فرمایا، اے قادر مطلق، تو اپنی رحمت کے ہر زاویہ اظہار پر قادر ہے۔ میں تیری بخشی ہوئی زندگی گزار چکا ہوں، مگر میں یہ راز نہیں جانتا کہ تیرے یہاں میری کتنی سانسوں کا شمار باقی رہ گیا ہے۔ اگر میرے نصیب میں کچھ سانسیں باقی ہیں تو وہ اس مجاہد کو بخش دے جو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اے مسیحا حقیقی، اس کے جسم میں سرایت کر جانے والی زہر کے تمام اثرات بد کو زائل فرما دے اور اسے اس مقصد عظیم کی تعمیل تک زندہ رکھ جس کے لیے یہ مجاہد جان توڑ کوششیں کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر امام شرف الدین جھکے اور انہوں نے اپنے ہونٹ صلاح الدین ایوبی کے زخم پر رکھ دیے جو حشیشہ کے خنجر کے وار سے اس کے رخسار پر ابھرا تھا۔ امام شرف الدین کچھ دیر تک اسی حالت میں رہے، پھر وہ سیدھے ہوئے اور انہوں نے اپنا دست مبارک والی مصر کے سر پر رکھتے ہوئے دعائیہ لہجے میں فرمایا، اے مرد مجاہد، تجھے اللہ کی سلامتی ہو۔ اس کے بعد امام شرف الدین صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے نکل کر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد والی مصر کے خیمے میں موجود تمام امیروں اور سالاروں نے یہ قابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی دن سے بے ہوش صلاح الدین ایوبی اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا ہے۔ چہرے کی تمام سوجن غائب ہے اور زخم کا نشان بھی موجود نہیں۔ ابھی ابھی شیخ شرف الدین تشریف لائے تھے، وہ کہاں ہیں؟ صلاح الدین ایوبی نے بھی پرجوش اور مضطرب لہجے میں امراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ والی مصر کا سوال سن کر
تمام امراء کو شدید حیرت ہوئی۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے چھوٹے بھائی ملک عادل نے حیرت زدہ لہجے میں مؤدبانہ عرض کیا، شیخ محترم یہاں کہاں؟ وہ تو مصر میں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی بہت دیر تک امراء کے سامنے اپنی بات پر اصرار کرتا رہا کہ امام شرف الدین نہ صرف خیمے میں تشریف لائے تھے بلکہ حضرت شیخ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت سی دعائیں بھی دی تھیں۔ اس موضوع پر بہت دیر تک والی مصر اور امراء کے درمیان گفتگو ہوتی رہی۔ آخر ایک امیر نے، جو امام شرف الدین کے عارفانہ مقام سے کسی قدر واقف تھا، یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی اور دوسرے سالاروں کو قائل کر دیا کہ وہ امام صاحب کا روحانی سفر تھا جو انہوں نے مصر سے ایڈیسا تک کیا تھا، اور انہی کی دعاؤں کے اثر سے یہ مہلک زخم چند لمحوں میں مندمل ہوا تھا، ورنہ بڑے بڑے طبیب تو اس زہر کا تریاق تلاش کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ یہ سوچتے ہی صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خیمے میں موجود تمام سالاروں اور امیروں کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں کہ حضرت شیخ کی دعاؤں سے والی مصر کو شفا حاصل ہوئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے نماز شکرانہ ادا کی، پھر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر صبح ہوتے ہی صلاح الدین ایوبی نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی ملک تقی الدین عمر کو ایک خط دے کر شیخ امام شرف الدین کی خدمت میں مصر روانہ کیا۔ اس خط میں صلاح الدین ایوبی نے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں تحریر کیا تھا، شیخ محترم، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی دعاؤں کے حلقے سے دور نہیں۔ آپ کا دم عالم اسلام کے لیے بڑی رحمت و نعمت سے کم نہیں۔ میری دعا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم میں مزید اضافہ کرے۔ ملک تقی الدین عمر کو خط دینے کے ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی تھی کہ حضرت شیخ کی خدمت میں بیش قیمت نظر پیش کی جائے۔ اگرچہ امام کسی کی نظر قبول نہیں کرتے، لیکن تم یہ رسم ضرور ادا کرنا۔ ملک تقی الدین عمر کو مصر روانہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی ایڈیسا کے قلعے کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا محاصرہ 1 ماہ سے جاری تھا، اور یہ قلعہ فتح ہونے ہی والا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ وہ جان لیوا واقعہ پیش آ گیا کہ اگر حق تعالیٰ غیب سے بر وقت اس کی مدد نہ کرتا تو صلاح الدین ایوبی کا جنازہ مصر جا چکا ہوتا، یا پھر اسے اس علاقے میں کسی جگہ دفن کر دیا گیا ہوتا۔ مگر مشیت الہی یہی تھی کہ اسے نئی زندگی دی جائے تاکہ وہ اپنا مقصد عظیم حاصل کر سکے۔ بالآخر 8 دن کی مسلسل سنگباری کے بعد ایڈیسا کے حاکم نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور اپنی جان کی امان طلب کر کے سلطان ملک صالح کے پاس حلب چلا گیا۔ سلطان ملک صالح اور سیف الدین تو صلاح الدین ایوبی کی موت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان ملک صالح اس قدر برہم ہوا کہ اس نے سر دربار اٹھ کر اعزاز الدین کے منہ پر کئی زوردار ٹھوکریں ماری اور گالیاں دینے کے انداز میں کہا، تو ایڈیسا کے قلعے میں دفن کیوں نہیں ہو گیا؟ بے غیرت، تو نے سلطان عادل کی عظیم میراث کو اتنی آسانی سے دشمن کے حوالے کر دیا۔ اعزاز الدین بھرے دربار کے سامنے اپنی یہ توہین برداشت نہ کر سکا، اور اس نے نہایت جرأت و بے باکی کے ساتھ سلطان ملک صالح کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، سلطان عادل کی عظیم میراث کو گنوانے کا ذمہ دار میں نہیں، آپ اور آپ کے چچا زاد بھائی سیف الدین ہیں۔ میں نے کتنی بار قاصد بھیجا کہ حلب اور موصل کی فوجیں پشت سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں۔ اس حملے کے نتیجے میں یا تو والی مصر محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جاتا، یا پھر آمادہ جنگ ہوتا، جس کے نتیجے میں حلب، موصل اور ایڈیسا کی فوجیں مل کر اسے شکست سے دوچار کر سکتی تھی، ورنہ کم سے کم اتنا ضرور ہوتا کہ صلاح الدین ایوبی کے لشکر کا ایک بڑا حصہ تباہ و برباد ہو جاتا، اور پھر وہ آپ کے علاقوں پر حریصانہ نظریں ڈالنے کے قابل نہ رہتا۔ مگر افسوس کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ آپ بھی بار بار یہی کہتے رہے کہ مقابلہ جاری رکھو، ان قریب حلب کی فوج تمہاری مدد کو آ رہی ہے، اور والی موصل سیف الدین جو خود کو بڑا مرد میدان اور دنیا کا سب سے شجاع انسان سمجھتا ہے، وہ بھی یہی جھوٹی تسلیاں دیتا رہا کہ بہت جلد موصل کا لشکر تمہاری مدد کو پہنچنے والا ہے، مگر صدحیف میری مدد کو کوئی نہیں آیا۔ یہ کہہ کر اعزاز الدین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، اور اس نے نفرت آمیز نظروں سے حاضرین دربار کی طرف دیکھا۔ پھر وہ پلٹا اور اس نے اس بے باکانہ لہجے میں والی حلب سلطان ملک صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، میں نے صرف 1000 سپاہیوں کے ساتھ سامان رسد کی انتہائی کمی کے باوجود 38 دن تک صلاح الدین ایوبی کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ اگر اس طویل عرصے میں آپ کے
یا سیف الدین کے چند ہزار فوجی ہی وہ بار اڑاتے ہوئے آ جاتے تو آج ایڈیسا کا قلعہ صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں نہ ہوتا۔ لیکن یہ میرا حسن ظن تھا، محض ایک خواب تھا کہ ابھی سلطان عادل کے وارثوں میں غیرت و شجاعت باقی ہے۔ لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی صلاح الدین ایوبی کو شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی ہی سلطان عادل کا حقیقی وارث ہے۔ جام شراب اٹھانے والوں سے بھی تلواروں کا بوجھ نہیں اٹھ سکتا۔ اعزاز الدین اس قدر دل برداشتہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا، اور اس نے سر دربار سلطان ملک صالح اور سیف الدین کی اوباشیوں کا پردہ چاک کر دیا۔ پھر اس حق گوئی کا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ سلطان ملک صالح غصے سے پاگل ہو گیا، اور اس نے فوراً ہی ایک طاقتور حبشی جلاد کو بلا کر اعزاز الدین کی گستاخیوں کی سزا کا حکم جاری کیا، اور وہ سزا یہ تھی کہ حبشی جلاد حاضرین دربار کے سامنے ایڈیسا کے قلعے دار اعزاز الدین کو کوڑے لگا رہا تھا۔ حاضرین کا خیال تھا کہ طاقتور جلاد کا ایک ہی کوڑا اعزاز الدین کو چیخنے پر مجبور کر دے گا، مگر اس وقت اہل دربار کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے اعزاز الدین کو خون میں نہائے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے ہونٹ سختی کے ساتھ بند تھے۔ اس کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کا رنگ نمایاں تھا، لیکن ابھی تک اہل دربار نے اعزاز الدین کی کوئی چیخ نہیں سنی تھی۔ یہ صبر و ضبط اور قوت و برداشت کا ایک مثالی منظر تھا۔ اعزاز الدین اپنے خون میں نہایا ہوا دربار کے فرش پر پڑا تھا، اور سلطان ملک صالح بار بار اسے کہہ رہا تھا، اگر تو میرے قدموں پر سر رکھ کر اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لے تو میں تجھے زندگی بخش سکتا ہوں۔ قلعہ دار نے اپنی تمام تر اعصابی قوت کو سمیٹ کر لڑکھڑاتی زبان سے آخری الفاظ ادا کیے، اگر معافی مانگنی ہوتی تو پھر سچ بولتا ہی کیوں؟ اللہ سلطان عادل کے ورثے کی حفاظت کرے۔ یہ کہتے ہوئے اعزاز الدین بے ہوش ہو گیا، اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ سلطان ملک صالح نے اعزاز الدین کے گستاخانہ کلمات کے اثر کو زائل کرنے اور دوسرے امراء پر اپنا رعب و جلال قائم رکھنے کے لیے اعزاز الدین کی لاش حلب کے گلی کوچوں میں ایک عبرتناک منظر بنا کر دکھائی۔ اعزاز الدین کے لاش کے ساتھ سلطانی نقیب بلند آواز میں صدائیں لگائے جاتے تھے، یہ اس منافق کی سزا ہے جو سلطنت نوریہ کا غدار تھا۔ سلطان ملک صالح نے اعزاز الدین کو قتل کر کے اپنے غصے اور نفرت کی آگ تو ٹھنڈی کر لی تھی، مگر ایڈیسا کے ہاتھ سے نکل جانے کے باعث وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا، اور اب صلاح الدین کی گرفت سے بچنے کے لیے نئی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔